یاری صاحب اللہ کا احسان ہے کیسے بھائی، ہیں آپ؟ اللہ کا احسان ہے. کب وہ بھائی شیعہ بن کیا جانا. حال ہے آپ کے؟ الحمدللہ. کلمہ پڑھو نا، منچے بڑھا لیے. کلمہ پڑھو. کلمہ کیا پڑھ لیتا ہوں لیکن ایک بات کلمہ پڑھنے کی شرائط ہے میرے. ٹھیک ہے، اچھا میں پہلے وہ شرط بتا دوں اگر وہ کلمہ اسلام میں ثابت ہے، جو کلمہ آپ مجھے پڑھا رہے ہیں وہ اگر ثابت ہے، قرآن میں ثابت ہے، اسلام میں ثابت ہے، حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے ثابت ہے، جو کلمہ آپ مجھے پڑھا رہے ہیں، مجھے آپ جو کلمہ پڑھانا چاہ رہے ہیں وہ ثابت کہاں سے ہے وہ مجھے آپ بتا دیں، میں پڑھ لیتا ہوں. میں بتا دیتا ہوں. میں آپ کو بتاتا ہوں، میں ابھی بتاتا ہوں. ثابت کر دے میں پڑھ لیتا ہوں. یہ پڑھیں گے تو نہیں، لیکن ثابت ہم کریں گے، لیکن پڑھیں گے نہیں. کیا خیال ہے؟ ثابت کریں گے. لوگوں نے دیکھو، ہاں لوگوں نے شق القمر بھی دیکھا نا، بولا کہ چاند کاٹ کے دکھاؤ. ارے آپ کلمہ ثابت کریں نا یار، آپ کلمہ ثابت کریں. نہیں کیا میں آپ کو دکھا دیتا بعد ہوں. میں کر لینا، کلمہ ثابت کر لیں آپ. جی پہلے بھی آپ بھاگ گئے تھے نا، نہیں ثابت کر سکے تھے، ابھی کر دیں. اچھا میں آپ کو دکھاتا ہوں بھائی. یہ کتاب ہے سنن ترمذی. میں نے آج آپ کو ایک دعوت دی. سنن ترمذی، ہاں جی، سنن ترمذی سنہ 2005 میں چھپی ہے، دارالفکر میں. ملاحظہ کریں یہاں پر رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، ان علی منی وانا من، علی علیہ السلام میرے ہیں اور میں علی کا ہوں. وہو ولی کل مؤمن من بعدی، اور وہ میرے بعد ہر مومن کا ولی ہے. میرے بعد ہر مومن کا ولی ہے. مسند ابو داؤد 43 چابدار ہجر جز ثانی 1999 میں چھپی ہے، حدیث نمبر 868. یہاں پر رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، ان علی منی وانا منہ وہو ولی کل مؤمن من بعدی. علی میرے ہیں اور میں علی علیہ السلام کا ہوں، اور وہ میرے بعد ہر مومن کا ولی ہے. ابو بکر مومن تھا یا نہیں تھا؟ الحمدللہ رب العالمین. تو پھر اس کا ولی کون ہے؟ اگر وہ مومن ہے تو اس کا سردار کون ہے؟ اس کا ولی کون ہے؟ ٹھیک ہے نا، اس کا انکار کون کر رہا ہے؟ ابو بکر. میں نے آپ سے پوچھا کہ شہادت دے دو ایک دفعہ، کہہ دو ابو بکر کا سردار، عمر کا سردار، عمر کا آقا امام علی علیہ السلام. کہہ دو ایک دفعہ، کہہ دو. جیسے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ وہ ولی کل مؤمن من بعدی، وہ میرے بعد ہر مومن کا سالار ہے، سردار ہے، آقا ہے. کہہ دو. میرا سوال ہے، آپ اپنا کلمہ ثابت کریں، اس کے بعد کلمہ ہمارا وہی ہے کہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد علی دا نمبر. پڑھیں ذرا کون سا علی دا نمبر پہلا، کیا کہتے ہیں وہ؟ پہلا نمبر علی دا پہلا نمبر. علی دا پہلا نمبر سب کا آقا رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد. نہیں کیا نام؟ او بھائی لوگوں، آپ نے دیکھا میں نے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کا قول دکھایا، میں نے کہا پیغمبر کے قول کا اقرار کرو. نہیں کر رہا. اقرار کرو، بولو. میں آپ سے کہہ رہا ہوں آپ کلمہ ثابت کر دینا. یہ تو کلمہ ثابت نہیں ہوا نا. یہی کلمہ ہے کہ ابو بکر کا سردار، عمر کا سردار، عثمان کا سردار، عائشہ کا آقا، شریعت میں، قرآن میں، دین میں، رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت میں مولا علی علیہ السلام. یہ ہمارا کلمہ. یہ بولو، اسی کو بولو. نہیں بولو. ہم تو مانتے ہیں. نہیں مانتے نا. ہم مانتے ہیں حضرت علی ہمارے سر کے تاج. اگر مانتے ہیں تو کہہ دو. میں آپ سے عرض کر رہا ہوں، آپ جو کلمہ پڑھتے ہیں وہ کلمے کے الفاظ مانتے ثابت کر دیں. یہی کلمہ ہے ہمارا. کیا علی دا پہلا نمبر. پڑھے یہ کتاب علی دا پہلا نمبر کلمہ ہے. یہ بالکل ہمارا کلمہ ہے. الکتاب المصنف فی الاحادیث والآثار الجزء السادس چابدار التاج. ملاحظہ کریں لوگوں، یہاں پہ حدیث نمبر 32121 فرمایا، علی ولی کل مؤمن من بعدی. علی علیہ السلام ہر مؤمن کا ولی ہے میرے بعد. نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے قول میں نے دکھایا نا ان کے اپنی کتابوں سے. کتنی کتاب سے دکھایا؟ کتنی کتابوں سے دکھایا. اس کے باوجود یہ نہیں کہے گا، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے قول کا اقرار نہیں کرے گا. فضائل الصحابہ لأحمد بن حنبل حدیث نمبر 1035 فرمایا، ان علی منی وانا منہ ولی کل مؤمن بعدی. علی علیہ السلام میرے ہیں اور میں علی علیہ السلام کو، اور وہ ہر مومن کے ولی ہیں، سردار ہے میرے بعد. اب تم خود
بھائی اگر آپ کہتے ہو نا کہ ابو بکر عمر عثمان یہ مومن تھے تو پھر ان کا سردار امام علی علیہ السلام، اگر ان کا سردار ان کا پیشوا امام علی علیہ السلام تو ان کی امامت خلافت باطل ہے جی، خلافت گئی ان کی، تمہارا بھائی مذہب چلا میرے گیا۔ کہنے پہ میں آپ سے یہ عرض کر رہا ہوں، میرے کہنے پہ آپ نہ جائیں، میں آپ سے یہ عرض کر رہا ہوں آپ جو کلمہ پڑھتے ہیں وہ کلمہ کہاں سے ثابت ہے یہی وہ ہے نا مجھے بتا کلمہ، یہی دیں ہے بس۔ کلمہ ہمارا کیا ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد ہمارا امام ہمارا پیشوا امام علی علیہ السلام ہے، میں نے دکھا دیا نا۔ ٹھیک ہے میں نے تو مان لی یہ بات، آپ کی یہ بات میں مان رہا ہوں، تو میں کہہ کہہ رہا دو ہوں نا جو آپ اگر کلمے مانتے کے ہو، الفاظ پڑھتے دیکھو ہیں، چالاکی نہ کرو نا، میں اگر آپ کا مانتے کلمہ ہیں پڑھنا تو چاہتا ہوں، اقرار آپ کرو۔ مجھے کلمہ ثابت کر دینا۔ راہیل حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے کون سا کلمہ پڑھا؟ حضرت علی نے کون سا راہیل کلمہ بھائی، پڑھا؟ راہیل تمام صاحب، راہیل صاحب، ائمہ راہیل نے صاحب، اس کون کو سا کلمہ آپ اگر پڑھا مانتے مجھے ہیں تو کہہ ثابت دو۔ کر دے، میں بھی پڑھ لیتا ہوں۔ راہیل صاحب میں وہ دکھا دوں گا، لیکن پہلے جی آپ جی نے جو ثابت ہوا ہے پہلے نا اس آپ کا وہ اقرار تو دکھائیں، کرو۔ پہلے وہ دکھائیں آپ، نہیں نہیں پہلے نہیں، وہ تم پہلے دکھائیں، جھوٹے اپنا آدمی ہو نا، اپنا تم پہلے ایمان ثابت کریں جھوٹ پہلے، پھر میں پڑھوں گا نا۔ پہلے تم پہلے کہہ دو نا آپ کا کہ مسلمان ہونا ابو تو بکر ثابت ہو عمر جائے، پھر میں عثمان بتاؤں گا کو نا آپ کو۔ امام بننا خلیفہ بننا ان کی غلطی تھی، کیونکہ ان کا آقا موجود ہے، ان کا سردار موجود ہے، کہہ دو۔ کیوں غلطی تھی؟ امامت تو قرآن میں انبیاء کو بولا گیا ہے۔ غلطی ہے، ابھی کہہ رہا ہے کہ امامت میں کا نے کوئی مانا ہے۔ کنسپٹ نہیں ہے، وہ خلیفہ تھے، ابھی آپ نے اس خود پہ ہماری کہا بحث کہ ہو چکی ہے۔ اے رسول صلی ابھی آپ اللہ علیہ میری وسلم بات نے سن جب لیں، کہہ میں دیا، جس بات کے لیے آیا ہوں۔ رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا فرما کہ میرے بعد امام علی علیہ السلام سب مؤمنین کے سالار ہیں، ان کے ہوتے ہوئے کسی اور کی ٹھیک ہے، سالاریت نہیں بنتی نا، ختم۔ ٹھیک ہے ٹھیک ٹھیک ہے، ہے، تو ختم ہے انہوں نا۔ نے تو امامت کا دعویٰ نہیں کیا، حضرت ابو بکر حضرت عمر نے امامت کا دعویٰ تو نہیں کیا، وہ تو خلیفہ خلافت بنے تھے۔ پیشوائی کا ادعا کیا نا، خلافت پیشوائی کا ادعا نہیں کیا۔ دین میں کوئی اضافے کا ان لوگ وہ مرتکب نہیں ہوئے تھے، کوئی دین میں یہی اضافہ نہیں کیا مرتکب ہوا ہے تھا، نا، وہی دین جو حضور صلی جن کو اللہ علیہ وسلم امام والا دین بنایا تھا جو رسول صلی مکمل ہو اللہ، چکا تھا۔ دیکھو جن کو پیغمبر نے ولی بنایا اس کی ولایت کا انکار کیا انہوں نے، کہا کہ ہم ولی ہیں، کس نے یہ دین کہاں میں کیا اضافہ ہے؟ ہے۔ کہاں ثابت ہے کہ ابو بکر نے، کہاں انہوں نے کہا کہ وہ ولایت کا انکار کرتے ہیں؟ کہاں ہماری کسی کتاب میں ابو ہے؟ بکر نے کہا کہ شیعہ کتب تو ابو من بکر کا گھڑت خلیفہ احادیث ہے، گڑی ہوئی چلیں جی، احادیث ہے شیعہ اوکے کتب جناب، میں، وہ تو چھوڑ دیں۔ اوکے سن لیں جناب، جب بول عقل ہی رہے نہیں ہے، جب عقل ہی نہیں ہے، ابو بکر جب خلیفہ بنایا، یہی ولایت کا انکار نہیں ہے میرے مولا امام علی علیہ السلام کا، یہ جس کو ایک جعلی خلیفہ جو آپ نے بنا دیا بھائی ابو بکر عمر کا۔ چلیں جی، چلیں جی، قرآن نے فرمایا وَأَعْرِضْ عَنِ الْجَاهِلِينَ، راہیل صاحب چلیں۔